بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے میں نے آپ کے ساتھ جو میرے پاس کتاب ہے اس سے شعبان المعظم کے پورے مہینے کے بارے میں بات کی تھی، اور 14 اور 15 شعبان کے بارے میں انشاءاللہ تعالی آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ شعبان کی 14 تاریخ بعد نماز مغرب 2 رکعت نماز پڑھے۔ ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ حشر کی آخری 3 آیات ایک مرتبہ اور سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھے۔ انشاءاللہ تعالی یہ نماز واسطے مغفرت گناہ بہت افضل ہے۔ 14 شعبان قبل نماز عشاء 8 رکعت نماز 4 سلام سے پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 5 مرتبہ پڑھے۔ یہ نماز بھی بخشش گناہ والی سے بہت فضیلت والی ہے انشاءاللہ تعالی العظیم۔ یہاں پہ تھوڑا یہ شب قدر لکھا ہوا ہے، جبکہ یہاں آخر میں بتایا گیا ہے کہ یہاں شب برات لکھنا ہے، تو یہ مس پرنٹ ہے جو بھی ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کی 15ویں شب کی عبادت بہت افضل ہے۔ فرمایا اس شب کو اللہ پاک اپنے بندوں کے لیے بے شمار دروازے اپنی رحمت کے کھول دیتا ہے، اور فرماتا ہے کہ کون ہے جو آج کی شب مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اس کو عذاب دوزخ سے نجات دے کر اس کی مغفرت کروں۔ فرمایا آپ نے اس شب کی عبادت کرنے والے پر دوزخ کی آگ اللہ تعالی حرام فرما دیتا ہے۔ شعبان کی 15ویں شب کو غسل کرے۔ اگر کسی تکلیف کے سبب غسل نہ کرے تو صرف باوضو ہو کر 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ نماز بہت افضل ہے۔ شعبان کی 15ویں شب 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار، سورہ اخلاص 15 مرتبہ، اور بعد سلام کے درود شریف 100 دفعہ پڑھ کر ترقی رزق کی دعا کرے۔ انشاءاللہ تعالی اس نماز کی باعث رزق میں ترقی ہو جائے گی۔ 15ویں شب ماہ شعبان 8 رکعت نماز 4 سلام سے پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار اور سورہ اخلاص 25 مرتبہ پڑھنی ہے۔ واسطے مغفرت گناہ یہ نماز بھی بہت افضل ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس نماز کے پڑھنے والے کی اللہ پاک بخشش فرمائے گا۔ 15ویں شب کو 8 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اللہ پاک اس نماز کے پڑھنے والے کے لیے بے شمار فرشتے مقرر کرے گا جو اسے عذاب قبر سے نجات کریں گے اور داخل جنت ہونے کی خوشخبری دیں گے۔ شب 15ویں 14 رکعت نماز 7 سلام سے پڑھے، اور ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ کافرون 1 بار، سورہ اخلاص 1 بار، سورہ فلق 1 بار، سورہ ناس 1 بار پڑھنی ہے، یعنی کہ 4 کل، اور بعد سلام کی آیت الکرسی 1 دفعہ، پھر سورہ توبہ کی آخری آیات جو لقد جاءکم سے ہیں پوری عظیم تک 1 بار پڑھیں۔ واسطے قبولیت دعا خواہ دنیاوی ہو یا دینی، یہ نماز بہت افضل ہے۔ 15ویں شب کو 8 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 10 مرتبہ، اور دوسری میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الم نشرح 10 مرتبہ، تیسری میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر 10 مرتبہ، اور چوتھی میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے۔ پھر 4 رکعت اسی ترتیب سے دوسری پڑھے۔ بعد سلام کے 70 مرتبہ استغفار اور 70 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنے گناہوں کی توبہ کرے۔ انشاءاللہ تعالی اس نماز پڑھنے والے کے گناہ صغیرہ کبیرہ اللہ تعالی معاف فرما کر مغفرت فرمائے گا۔ اب وظائف کیا ہیں؟ 15ویں شب کو سورہ بقرہ کا آخری رکوع عام رسول سے لے کے کافرین تک 21 مرتبہ پڑھنا واسطے امن و سلامتی اور حفاظت جان و مال افضل ہے۔ 15ویں شب سورہ یاسین 3 مرتبہ پڑھنے سے حسب سیل 3 فائدے: ترقی رزق، درازی عمر اور ناگہانی آفتوں سے محفوظ رہنا انشاءاللہ تعالی۔ شعبان کی 15ویں شب سورہ دخان 7 مرتبہ
پڑھنی بہت افضل ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار عالم 70 حاجات دنیا کی اور 70 حاجات آخرت کی قبول فرمائے گا۔ شعبان کی 15 تاریخ بعد نماز ظہر 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ زلزال ایک بار، سورہ اخلاص 10 مرتبہ، دوسری رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ تکاثر ایک بار، سورہ اخلاص 10 دفعہ، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون 3 بار، سورہ اخلاص 10 مرتبہ، چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 3 بار، سورہ اخلاص 10 مرتبہ۔ اس نماز کی بے حد فضیلت ہے۔ اللہ پاک اس نماز کے پڑھنے والے پر خاص نظر کرم قیامت کے دن فرمائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے دین و دنیا کی بھلائی حاصل ہوگی۔ یہاں بھی کریکشن ہے کہ جو چوتھی رکعت میں 25 بار لکھا ہے، یہاں بھی 10 مرتبہ سورہ اخلاص ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ جو 15 شعبان کی خاص دعا ہے اس کی تلاوت اور ترجمہ بھی شیئر کروں گی نیکسٹ ویڈیو میں، اور مجھے بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ اس میں سے ہمیں کچھ نہ کچھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔